انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے میڈیسن کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم کچھ دواؤں کے خطرناک ذیلی اثرات کے بارے میں جو کہ ڈاکٹر پریشان ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ اگر آپ دواؤں کے پیکٹ کے ساتھ منسلک معلوماتی پرچہ پڑھنے کے عادی ہیں تو یقیناً متعلقہ دوا کے استعمال سے ممکنہ طور پر جن ناموافق ذیلی اثرات سے آپ کو سابقہ پیش آ سکتا ہے ان کی تفصیل پڑھتے ہوئے آپ چکرا جاتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر سائیڈ ایفیکٹس بہت سنگین نوعیت کے بتائے جاتے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اب یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ اوسطاً ہر دوا کے استعمال کے تقریباً 70 خطرناک قسم کے رد عمل بتائے جاتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوا ساز کمپنیاں خود کو قانونی مقدمات سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ دوا کے حقیقی اثرات کے علاوہ برائے نام یا مشکوک ضمنی اثرات کو بھی فہرست میں شامل کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سے ڈاکٹروں کا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، انہیں یہ فیصلہ کرنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے کہ ان کے مریضوں کے لیے کون سی دوا بہتر ہے۔ انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر جان ڈیوک کا کہنا ہے کہ کسی دوا کے لیبل پر بڑی تعداد میں سائیڈ ایفیکٹس کی موجودگی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دوا غیر محفوظ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دوا ساز کمپنیاں خود کو قانونی مقدمات سے بچانا چاہتی ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے تو اس دوا کی ذیلی اثرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اس لیے مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ امریکہ ادارہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ادویہ ساز کمپنیوں کی جانب سے حد سے زیادہ احتیاط کی اس پالیسی کی حوصلہ شکنی کے لیے اگرچہ اقدامات کیے ہیں، لیکن فی الحال فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنے سابقہ روشن روش پر گامزن ہیں۔ ڈاکٹر جان ڈیوک اور ان کے ساتھیوں نے ایک کمپیوٹر پروگرام استعمال کرتے ہوئے 5600 دواؤں کے لیبلز اور ان پر درج 5 لاکھ سے زائد سائیڈ ایفیکٹس کا تجزیہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹروں کی جانب سے عام طور پر تجویز کردہ دواؤں میں ہر ایک کے لگ بھگ 100 ذیلی اثرات بتائے گئے تھے، لیکن ایسی دوائیں بھی ہیں جن کے استعمال ممکنہ طور پر 525 مختلف سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس سب سے زیادہ تعداد افسردگی دور کرنے والی اینٹی ڈپریسنٹ دواؤں، وائرس کے خلاف استعمال کرنے والی اینٹی وائرل دواؤں اور پارکنسن ڈیزیز کے علاج کے لیے تیار کی گئی دواؤں میں دیکھی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر وہ دوائیں جو ماہرین نفسیات اور اعصابی امراض کے ماہرین اپنے مریضوں کو تجویز کرتے ہیں، ان کے لیبلز پر سب سے زیادہ پیچیدہ قسم کے ذیلی اثرات بتائے جاتے ہیں، جبکہ سب سے کم سائیڈ ایفیکٹس ان دواؤں کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں جو ماہرین امراض جلد، امراض چشم استعمال کرواتے ہیں۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ مریضوں کے سمجھنے میں آسانی ہو کون سے ذیلی اثرات اس سے متعلق ہیں۔ اگر ہم اگرچہ دواؤں کی بڑھتی ہوئی معلومات کی لہر روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اس قسم کے معلومات بہتر انداز میں معالجین کو فراہم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ دواؤں کے لیبل کے علاوہ اب ساری معلومات انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں۔ لوگ فوراً دوا کا نام انٹرنیٹ کے اوپر ڈال کر اور اس کی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں، اور اس کی بھی بے شمار سائٹس ہیں اور اس میں بے شمار اس کے اندر مواد موجود ہوتا ہے، اور اس کو معلومات حاصل کر کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دوا استعمال کریں گے تو اس سے یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو ہو نہ ہو وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اس طرح ان چیزوں کے لیے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ بہتر طریقے سے مریض کو گائیڈ کریں تاکہ وہ اپنے علاج کو ڈسکنٹینیو نہ کر سکیں.